खुदा यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं एवेंजलिस्ट यासिर मुश्ताक एक बार फिर शो फॉर टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आप वक्तन बवक्तन हमें ईमेल्स और कमेंट्स के थ्रू इस प्रोग्राम के बारे में बताते रहते हैं और अच्छी अच्छी सजेशंस भी देते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज ऐसी ही गवाही लेकर वापस मैं आप सबके सामने मौजूद हुआ हूँ। आज हमारे साथ एक बड़ी ही अच्छी और खूबसूरत पर्सनालिटी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका तारुफ किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। ये कराची पाकिस्तान कराची से बिलोंग करते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क ओमान में पासबानी की खिदमत इंजाम दे रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलिए पास्टर ज़ारिश डैनियल। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। यासिर, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और आज मैं शुक्रगुजार हूँ उर्दू चर्च सोहार का और उर्दू चर्च सोहार के पासबान पास्टर फवाद अगस्टीन का और यासिर आपका कि आपने अपने इस प्रोग्राम में शो अप फॉर टेस्टमनी में मुझे मदऊ किया ताकि मैं अपनी गवाही को आपके साथ बांट सकूं। पास्टर जी, हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने बड़े कीमती वक्त से जो है हमें वक्त दिया ताकि आप अपनी गवाही हमारे व्यूवर्स को बता सकें। पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी खिदमत के बारे में कुछ व्यूवर्स से बताएं कि गुज़िश्ता कितने सालों से आप यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। तकरीबन 10 साल से मैं यहाँ उर्दू स्पीकिंग कांग्रीगेशन मस्कत ओमान का पासबान हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने मजहबी पेशवा जनाब डॉक्टर बिशप आज़ाद मार्शल का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मुल्क में आके खुदावंद की खिदमत कर सकूं जी। और ख़िदमत के हवाले से जहाँ तक आपने पूछा है तो उसके ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खिदमत जो मेरी इस मुल्क के अंदर है हर कोई उस खिदमत के बारे में जानता है और यासिर आप भी उस खिदमत के बारे में जानते हैं। मैं अपनी खिदमत के बारे में क्या बताऊं, बात तो वो हो जाती है कि अपने मुंह से मियां मिठू वाली। जी जी पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता कई महीनों से कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे भी लॉकडाउन था। जिस तरह आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ और यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बेरोज़गार हो गई, लोग बेरोज़गार हो गए। लॉकडाउन की सूरत में परेशानी का माहौल था और इस माहौल में पास्टर ज़ारिश डैनियल ने लोगों की बहुत तरह तरह से खिदमत की और उनको ग्रोसरी आइटम पेश किए और उन तमाम पाकिस्तानी बहन भाई जो यहाँ पे फंसे हुए थे उनको सफारत खाने से अपनी जान पहचान के थ्रू जो है वो यहाँ से मुल्क पाकिस्तान में रवाना किया और जो बेरोज़गार थे उनको तमाम किस्म की सहूलियात इन दिनों में पेश खिदमत करते रहे या उनको देते रहे हैं। तो पास्टर जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे ये सारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पास्टर जी, यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे शो फॉर टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में यहाँ मौजूद हुए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की गवाही बताएं कि खुदावन किस तरह आपकी ज़िंदगी में काम किया और अपनी ज़िंदगी की बिलाहट बताएं कि किस तरह आप खुदावन में आ गए और अपनी पूरी ज़िंदगी खुदावन में पेवस कर दी और खुदावन की खिदमत के लिए दे दी। जी यासिर, हमारा जो कराची में मुकामी चर्च है वहाँ के पासबान पादरी नवीद आसिफ एक दफ़ा वो गवाही पे पैगाम दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जिस मसीही ईमानदार की जिंदगी में गवाही नहीं है उसके ईमान पे शक किया जा सकता है। तो जितने भी ईमानदार हैं, मैं हूं, आप हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, सुनने वाले हैं, तमाम की जिंदगी में गवाही बहुत जरूरी है क्योंकि खुदावंद खुदा जिसे चुनता है उसकी जिंदगी में गवाही भी पैदा करता है। तो जहां तक मेरी गवाही का ताल्लुक है, जब मेरे माँ बाप की शादी हुई तो उसके कुछ महीनों बाद
انہیں یہ پتا چلا کہ میں پیدا ہونے والا ہوں تو میرے والد صاحب اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ اس وقت ہم خداوند کے قدموں میں جھک گئے اور ہم نے یہ دعا میں کہا کہ خداوند بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تیری خدمت کے لیے ہم نے اسے دے دیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ بھائی صاحب کلام میں بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اپنے پلیٹوں کو میرے لیے لاؤ۔ جی تو یہ بات بالکل یہاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو خداون کے لیے مخصوص کر دیا۔ جی میرے والد صاحب بھی پاسبان ہیں اور Praise the Lord۔ جی مسقط میں بھی اور پھر ابو دھابی میں بھی پادری جیمز ڈینیل ان کا نام ہے، خدمت انجام دیتے رہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پلوٹے میرے ہیں، تو اس حکم کو میرے والد صاحب اور میری والدہ بجا لائے اور انہوں نے مجھے اپنی خدمت کے لیے دیا۔ لیکن جب یاسر انہوں نے مجھے خدمت کے لیے دے دیا، اس روز سے ہی ابلیس کے اٹیک اور اس کی طرف سے پریشانیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ لیٹرلی میں ابلیس کی آواز کو سنا کرتی تھی اور وہ مجھ سے آ کے یہ کہتا تھا میرے کانوں میں کہ میں اس بچے کو لے جاؤں گا، میں اس بچے کو لے جاؤں گا۔ خیر ابو نے جنگ کا آغاز کر دیا ابلیس کے ساتھ، دعا روزہ جھکے رہے خداوند خدا کے حضور میں۔ اور جس دن میں پیدا ہونے والا تھا، میری والدہ لیبر روم میں تھی اور میرے والد باہر کھڑے تھے، اور میری والدہ نے ایک سسٹر کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ طبیعت بہت خراب ہے اور حملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، آپ دعا کرو۔ خیر وہاں پہ ہی ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو کے میرے والد صاحب نے دعا شروع کی اور خدا کے فضل سے خداوند نے نجات دی، اس ابلیس سے رہائی دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی یاسر میری سب سے بڑی گواہی ہے کہ آج میں زندہ اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور خدا کی گواہی دے رہا ہوں۔ ویورز یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں خداوند کے کلام میں لکھا ہے جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ وہ جنگ کدی نہیں ہار دے۔ تو یہ جنگ جسے آپ سن رہے ہیں یہ ایک پاسبان کی زندگی میں تھی اور پاسبان نے اس جنگ کو خداوند کے وسیلہ سے فتح کیا۔ پاسبان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ویورز کہتے ہیں کہ پاسبان جو ہے وہ صرف دعا کرواتا ہے، چرچ آتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں پاسبان کے لیے 2 میدان جنگ ہوتے ہیں، ایک تو اپنا گھر اور ایک کلیسیائی طور پر وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے پاسبان کی قدر کیجئے اور ہمیشہ ان سے برکات حاصل کرتے رہیے۔ آئیے ہم پاسٹر زائرش کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سلسلہ کار پھر آگے بڑھا اور جوں میں بڑا ہوتا گیا، میرے ابو نے اور میری امی نے کبھی مجھے بھولنے نہیں دیا، کبھی یہ بھولنے نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ یاد کروایا کہ بیٹا تو نے بڑے ہو کے پاسبان بننا ہے، تو نے بڑے ہو کے خدا کی خدمت کرنی ہے، اور اسی ڈگر میں انہوں نے میری پرورش بھی کی، سکھایا۔ یعنی کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ اس طرح کریٹ ہو گیا کہ آپ خود بخود جو ہے خداوند میں پیوست ہوتے گئے، مضبوط ہوتے گئے۔ جس طرح سے امثال کا مصنف بھی یہ لکھتا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پہ اس نے جانا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس طرح میں نے خدمت کا آغاز کیا اور چلتا رہا۔ میں خدا میں 4-5 سال کا تھا، ایسا ہوا کہ میرے چاچو یوسف، ان کے سر میں کافی تکلیف ہو رہی تھی، ایک دن کافی درد تھا ان کے سر میں۔ انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور مجھے کہنے لگے کہ میرے سر میں بڑی درد ہو رہی ہے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ بچہ ہے چھوٹا سا کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چل تو نا میرے لیے دعا کر۔ خیر میں نے اپنی توتلی زبان کھولی اور توتلی زبان میں دعا کی اور ہم دونوں نے اکٹھے آمین کہا، اور جیسے ہی آمین کہا وہ فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا سر کا درد غائب ہو گیا۔ تو یہ بڑی سرپرائزنگ بات، اور اس طرح کے بڑے موقع زندگی کے اندر آئے۔ اور پھر یعنی کہ دیکھا جائے کہ پاسٹر جی آپ مطلب کافی بچپن سے ہی خداوند کی خدمت میں جو ہے۔ بالکل۔ اور
یا صرف کھیل کھیل میں بھی ہم خدمت کے حوالے سے سیکھا کرتے تھے. اور میں اپنے والد کو چرچ میں دیکھتا تھا کہ وہ کس طرح سے چرچ لگواتے ہیں, میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں, کیسے خدا کے کلام کو بانٹتے ہیں, کیسے دعا کرتے ہیں. تو ہم 5 بہن بھائی بچپن سے آبزرو کیا کرتے تھے اپنے والد صاحب کو. جی بالکل. تو ہم 5 بہن بھائی, تو میں سب کا لیڈر بن کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا, پاسبان بن کے, پادری بن کے, اور میرے باقی بہن بھائی نیچے بیٹھے ہوتے تھے. تو میں نے اسی طرح سے دعا کروانی, اسی طرح سے پوری عبادت کروانی جس طرح میں اپنے ابو کو خدمت کرتے ہوئے دیکھتا تھا. تو پھر اس طرح سے گرو کرتے کرتے خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سیمنری میں جاؤں اور خدا کی خدمت کو باقاعدہ طور پہ شروع کروں. تو میں وہاں سیمنری میں گیا اور میں نے اپنی خدمت کو شروع کیا, اور سیمنری کے 2 مہینے بعد تقریباً میری شادی ہو گئی. اور خداوند کے فضل سے اس کے بعد خداوند نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا, صبوحی اس کا نام ہے. یاسر تقریباً وہ 8 دنوں کی تھی تو ایک حادثہ ہمارے ساتھ رونما ہوا, اور وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ لائٹ گئی ہوئی تھی, ہم اپنے کوارٹر میں موجود تھے, صحن میں بیٹھے ہوئے تھے چارپائیاں ڈال کے, تو پٹاخے کی ایک دم آواز آئی اور ہم سب چونک گئے. اور میری بیگم چلانا شروع ہو گئی, میرے گھٹنے پہ کچھ لگا ہے آ کے, میرے گھٹنے کو کسی چیز نے ہٹ کیا. میں فوراً سے اس کی طرف بھاگا اور میں نے یہ سوچا کہ شاید بال آ کے لگ گئی ہے, کیونکہ پیچھے CTTC کا گراؤنڈ ہے, وہاں پہ لڑکے جو ہے وہ کرکٹ کھیلا کرتے ہیں, تو عموماً بال جو ہے وہاں سے آ کے ہمارے جو ہے وہ صحن میں گرا کرتی تھی. تو میں نے سوچا شاید بال نے ہٹ کیا ہے, تو زیادہ زور سے لگ گئی ہے تو اسی لیے چلا رہی ہے. تو خیر میں ایسا ہوا کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کے گھٹنے کو مسلنا شروع کیا, اور جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا میرا ہاتھ خون سے بھر گیا. میں بڑا سرپرائز ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یہ کون سی بال ہے, ٹینس بال تو ہو نہیں سکتی. پھر میں نے سوچا شاید کاک کی بال ہے جو آ کے اس کے گھٹنے کو جس نے ہٹ کیا ہے. خیر بڑے کشمکش, لائٹ چونکہ گئی ہوئی تھی تو ہم اپنے موبائل کی ٹارچ سے ہی دیکھ رہے تھے, کوئی چیز نظر نہ آئی. لیکن خیر اتنی دیر میں لائٹ آ گئی اور کافی اسے درد تھی, تو ہم ہاسپٹل گئے. وہاں پہ جا کے ہم نے ایکس رے وغیرہ کروایا, اور ایکس رے میں پتا چلا یاسر کہ اس کے گھٹنے کے اندر 32 بور کی گولی ہے. 32. میں ایک دم سرپرائز ہو گیا یہ سن کے, اس ایکس رے کو دیکھ کے, کہ یہ گولی کیسے آ گئی. خیر پتا چلا کہ گجرانوالہ میں لوگ فلائنگ کیا اس کو کہتے ہیں, ہوائی فائر جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں, اور اس چیز کے بڑے شوقین ہیں وہ. لیکن میں آپ کے اس چینل کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام ویورز کو, دیکھنے والے بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی ایسا شوق رکھتے ہیں تو برائے مہربانی اس شوق کو ختم کر دیں. کیونکہ آپ نے تو اپنے شوق میں ہوا میں فائر کر دیا, لیکن وہ بلٹ نیچے آ کے تو گرے گا نا, وہ کسی کے آ کے لگے گا تو صحیح. اور دوسرے پاس صاحب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ غیر قانونی بھی ہے, اور اس بات کا دھیان کیجئے کہ آپ جب بھی ہوائی فائر کرتے ہیں تو ایسی جگہ پہ کریں جو کھلا میدان ہو, نہ کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر, کیونکہ وہ بلٹ جا کے کہیں پہ بھی گرے گی اور کسی کی بھی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جی پاسٹر جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو برائے مہربانی میں پھر ایک بار درخواست کروں گا آپ لوگوں سے کہ ایسا کام نہ کریں. بالکل یہ غیر قانونی ہے, اور اسے جس طرح سے میری بیگم کو ہٹ کیا, اس طرح سے بے شمار لوگ ہیں جن کو ہٹ کر سکتا ہے وہ. جی یاسر میں اس وجہ سے پریشان نہیں تھا کہ گولی لگ گئی ہے, میں اس وجہ سے پریشان تھا کہ ہاسپٹل جائیں گے اور ڈاکٹر جو ہے وہ مجھ سے پوچھے گا یہ گولی کیسے لگی ہے, کہیں تو نے تو نہیں مار دی اپنی بیگم کو. تو میں بڑا پریشان کہ پولیس کیس ہوگا, یہ کہ بڑا پریشان. لیکن میں ہاسپٹل گیا اور میرے ساتھ پروفیسر مقصود کامل تھے, انہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا سارے سینیریو میں, انہوں نے بڑی میری مدد کی, میرے ساتھ کھڑے رہے, مجھے انکریج کیا انہوں نے. اور انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ ایسا ہے کہ ایک فلائنگ بلٹ آ کے ہٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میں آپریٹ کرتا ہوں, چھوٹا سا آپریشن ہے, ہو
میں نے بڑی تسلی پائی. انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ کوئی بات نہیں, گجرانوالہ میں یہ کام ہوتا رہتا ہے. تو بڑی تسلی ملی اس وقت. لیکن ہوا یہ کہ میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیوں ہے میرے ساتھ, ایسا کیوں ہے میرے ساتھ. میں نے پھر نتیجہ نکالا, اور نتیجہ یاسر میں نے کیا نکالا کہ آج صبح میں نے دعا نہیں کی تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ میری بیگم کو گولی. اکثر اوقات بھائی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا نہیں کرتے تو ایک برڈن سا رہتا ہے, اور ہم سوچتے ہیں یار کچھ غلط ہو گیا, شاید میں نے دعا نہیں کی, تو یہ پروسیس جو ہے وہ مائنڈ میں چلتا رہتا ہے. بالکل, میجورٹی جو ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر کچھ ہماری زندگی میں غلط ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہو گیا کہ آج صبح میں نے اٹھ کے دعا نہیں کی. لیکن میں نے بھی یہ بات اپنے پروفیسر صاحب سے کی, پروفیسر مقصود کامل سے, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ خدا ہمارا اتنا ظالم نہیں ہے Praise the Lord, praise the Lord. کہ تو نے صبح دعا نہیں کی تو تیری بیگم کو انہوں نے گولی مار دی ہے. نہیں, خدا اتنا ظالم نہیں ہے. ایسا ہوا کہ پھر ہم گھر آگے جب آپریٹ کروایا تو کافی سارے دوست, میرے جتنے بھی سیمنری کے فرینڈز ہیں, سب نے ایسے موقع پہ میرا بڑا ساتھ دیا اور میرے ساتھ کھڑے رہے. ہماری جو گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کی آج کل جو پرنسپل ہیں میڈم نوشین خان, وہ ہمارے گھر پہ آئی ہیں اور مجھے وہ کہتی ہیں کہ بیٹا جو کچھ بھی خداوند ہماری زندگی میں کرتا ہے اپنی شکر گزاری کا موقع ضرور دے. Praise the Lord. تجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ تیری بیٹی کو گولی نہیں لگی. میں بڑا سرپرائز ہوا, اور یقین مانے یاسر, اس وقت جب گولی میری بیگم کو لگی, میری بیٹی میری بیگم کے گود کے اندر تھی. یہ بڑا معجزہ ہوا کہ بڑا, مطلب اب دیکھو, انہوں نے یہ کہا کہ وہ ننھی سی جان ہے, تیری بیگم نے تو اس گولی کے اثر کو برداشت کر لیا, لیکن تیری بیٹی کو لگ جاتی تو وہ تو ننھی سی جان ہے, اس کا کیا بچتا اور کیا ہوتا. تو میں نے خداوند کا بڑا شکر کیا, اور میں اپنے سننے والے بہن بھائیوں سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے خداوند پہ گلہ کرنا چھوڑ دیں. جو کچھ خداوند ہماری زندگی میں کر رہا ہے نا, اس کے اندر سے شکر گزاری کا موقع تلاش Praise the Lord, praise the Lord. کہ ہماری زندگی میں اچھا کام کیا ہوا ہے. یہ جو دکھ آیا, مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, اس میں ہمارے لیے بہتری کہاں سے پیدا ہوئی ہے. اس میں بائبل مقدس میں ہمیں یہ بڑا اچھا واقعہ یاد آتا ہے, ایوب نبی کا پاس جی, اور بڑی خوبصورت وہ بات کہتا ہے, اتنے کرائسس کے بعد بھی اس کی وائف اسے کہتی ہے کہ اپنے خدا پہ لعنت کر, اور وہ کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے دیا اور اسی نے لیا, اسی کا نام مبارک ہو. بالکل بالکل, اس نے یہ کہا, اپنی بیگم سے یہ کہا کہ ہم خداوند سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. بالکل, تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو ایسا ہوا کہ سلسلہ کار آگے بڑھتا چلتا چلا گیا زندگی کا. یعنی کہ پاسٹر جی میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ نے سیمنری کا آغاز کیا تو ایک اور نئی جنگ سے جو ہے آپ کی مطلب جنگ شروع ہو گئی, اور آپ ایک نئی جنگ میں آ گئے. ابلیس کے ساتھ جو ہے وقتاً بوقتاً جو ہے آپ کا آمنا سامنا ہوتا رہا. ایک اور واقعہ میں سناؤں گا اور آپ کی بات کا جواب دوں گا. ایسا ہوا کہ تقریباً 1-1.5 سال کے بعد پھر سے میری مسز کے چیسٹ میں پین شروع ہو گئی, اور کافی زیادہ اسے درد تھی. ایسا ہوا کہ ہم ہاسپٹل لے کے گئے, کراچی کارڈیک آپ جانتے ہو جیسے, تو وہاں لے کے گئے اور وہاں پہ ایکو وغیرہ کی گئی, اور پتہ چلا کہ جو دل کے باہر ایک جھلی ہوتی ہے اس کے اندر پانی ہے اس کے. خیر ڈاکٹرز نے کہا کہ آپریٹ ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, آپریٹ کریں گے ہم, اسے جو ہے وہ ٹیوب ڈال کے سک کر لیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. تو ایسا ہوا کہ آپریشن کا دن آیا, آپریٹ ہوا ٹھیک ٹھاک ہو کے, میری بیگم واپس آ گئی. وارڈ میں تھے, اور دوسرے دن جب میری بیگم کو ہوش آیا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی چپل جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں بھول گئی ہوں, آپ مہربانی کر کے لے آئیں. تو میں گیا لینے کے لیے وہاں پہ, اور میں نے وہاں ڈاکٹرز کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم اتنی پریکٹس میں ہیں کہ یہ فلوئڈ نکالنا
دل کی جھلی میں سے بڑا آسان ہے ہمارے لیے، نارمل پروسیس. نارمل پروسیس اور چھوٹا سا آپریشن ہے میرے بھائی، لیکن آج 2 ڈیتھس ہو گئی ہیں. اوہو. میں سن کے بڑا پریشان ہوا اور میں نے کہا کہ خداوند بچانے والا خدا، پریز دی لارڈ. خداوند بچانے والا خدا. تو یہ جب ان مصیبتوں میں سے میں گزر رہا تھا تو میرے والد صاحب ہم سب کو وہ بہت انکریج کرتے ہیں، بہت زیادہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. ہر معاملے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے والد سے بات کرتا ہے اور وہ انکریجنگ ہی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تو آپ لوگوں کو پھولوں کی طرح رکھا ہے، لیکن جو خدمت کے حوالے سے تیری زندگی میں دکھ لکھے ہیں ان کا سامنا تمہیں خود کرنا ہے. انہوں نے مجھے ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کوئی بیابان کا سفر نہیں کرتا اسے وعدے کی سرزمین حاصل نہیں ہوتی. پریز دی لارڈ. تو یاسر گو کہ آپ اپنے والدین کی بدولت خداوند کے لیے علیحدہ کیے جاتے ہو، لیکن پرسنل انکاؤنٹر خدا کے ساتھ خدمت میں بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اسی کے وسیلہ سے گواہی پیدا ہوتی ہے. پریز دی لارڈ پاسٹر. اس کے بعد ایسا ہوا یاسر کہ میری جو سب سے چھوٹی بہن ہے سارا ڈینیل، پچھلے سال اسے اے پلاسٹک انیمیا ڈائگنوز ہوا. اوہو. اور یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ آپ کا بون میرو جو ہے وہ بلڈ بنانا چھوڑ دیتا ہے. بڑے پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے کنسرن کیا اور ڈاکٹر نے پتا کیا کہا؟ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ کینسر کا علاج کرنا میرے لیے آسان ہے لیکن اے پلاسٹک انیمیا کا علاج کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. ہم مطلب سمپلی ڈاکٹر نے جو ہے نا ہاتھ اٹھا دیے، سمپلی بڑے سرپرائز ہوئے اور بڑے دکھی ہوئے اس بات کے لیے. لیکن خداوند مہربان ہے. ایسے پریز دی لارڈ. ایسا ہوا کہ کرسمس کا موقع تھا اور میں یہاں پہ ہی تھا مسقط میں، تو ایک دم گھر سے فون آیا کرسمس کے 3-4 دن پہلے. تو رونا چلانا، فون، میں بڑا پریشان، میں پوچھتا جاؤں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. سارے روتے جا رہے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ سارا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے، سب لوگ رو رہے ہیں. میں نے کہا کہ میری سارا سے بات کرو، اور جیسے ہی اس نے فون پکڑا اور اس نے مجھے کہا کہ بائے پادری صاحب. ایک دم یاسر آپ امیجن کر سکتے ہیں. بالکل بالکل پاسٹر جی. تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. خیر میں نے ارینجمنٹ کی اور فوراً سے میں پاکستان گیا. جب میں پاکستان پہنچا تو ہم اسی رات یاسر خداوند کے حضور میں پورا خاندان اس کے کمرے میں گیا اور جھک گئے. یاسر یقین مانے دعا تھی اور رونا تھا خداوند کے حضور میں. ہم پورا خاندان، میرے ابو سے لے کے میرے چھوٹے بیٹے آفتاب تک، سب لوگ دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں خداوند کے حضور پہ، خداوند رحم کر. خیر ہم نے دعا ختم کی اور اس کے دوسرے دن میں خداوند کے حضور میں جھکا اور میں نے خداوند سے دعا کی کہ خداوندہ اگر کل رات تو نے ہماری مصیبت ٹال دی ہے تو کوئی سائن دے، کوئی انڈیکیشن دے، کچھ بتا کہ تو نے ہماری مشکل کو دور کر دیا. میں دعا کر رہا تھا اور خدا نے پتا یاسر مجھے دکھایا کہ سورج نکل رہا ہے اور ایک شخص باہیں پھیلائے ہوئے اس سورج کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے فیس کو میں نے دیکھا، اتنا ریلیکس، اتنی تسلی اس کے فیس میں. اور میں نے یہ جان لیا اس رویا میں کہ خداوند نے ہمیں نجات دی ہے. اور Praise the Lord. میرے سامنے کلام کی وہ آیت آئی کہ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی بشارت آتی ہے. Praise the Lord. تو اس کے بعد سے یقین مانے یاسر کہ خدا کے فضل سے
बेहतरी की तरफ ही हमने सारा की सेहत को जाते हुए देखा। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ यासिर कि मेरी पुप्पो वो यूएस में होती हैं, और हमने जहाँ भी हमारे अजीज़ो कारब में कलीसियाओं में हमने दुआया दरख्वास्त रखी, और उन्हें भी हमने दुआया दरख्वास्त रखी। उन्होंने अपने चर्च के पासबान को दुआया दरख्वास्त दी, और उनके चर्च के जो पासबान है वो प्रॉफिट है, और उन्होंने ये प्रोफेसी की कि ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए है, और वो हमने अपनी आंखों से देखा। Praise the Lord. खुदा के फजल से खुदा ने बहुत बड़ा मौजज़ा करा के दिखाया, और आज वो बिल्कुल ठीक है। सारी मेडिसिन जितनी भी वो खाती थी वो सब की सब बंद हो गई। किस तरह खुदावन ने अपने बंदे की रहनुमाई की, और खुदावन जो है अपने बंदा के साथ साथ रहा। तो वापस हम बढ़ते हैं पास्टर जायश डैनियल की तरफ। जी यासिर, पिछले साल मुझे डेंगू हो गया। डेंगू जो है वो आजकल नॉर्मल लिया जाता है, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन मेरी सूरत हाल में काम जो है वो बिगड़ गया। मेरे प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गए, और इतने ड्रॉप कर गए कि मेरे हलक में से और मेरे नाक में से खून आना शुरू हो गया। फिर हम हॉस्पिटल की तरफ भागे, हॉस्पिटल गए, और डॉक्टर ने कहा कि प्लेटलेट्स जो है वो लगाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। खैर उन्होंने मुझे प्लेटलेट्स अरेंज किए, और उसके बाद जो है वो प्लेटलेट्स जब मुझे लगाए गए, तो जब दूसरा बैग लग रहा था तो मुझे रिएक्शन हो गया। ओह माय गॉड। और रिएक्शन काफ़ी सीवियर था, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त मैंने यासिर एक रोया देखी, और रोया में मैंने अपने बेड के एंड पर दो फरिश्तों को खड़े देखा, और वो किताब में कुछ लिख रहे हैं। मैं एकदम डर गया। होता है ना इंसान के, मतलब लोग कहते हैं मुझे फरिश्ते लेने आ गए हैं, ये मैंने फरिश्तों को देखा है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ, और मैंने उन फरिश्तों को देखा कि यार ये तो शायद मुझे लेने के लिए आ गए। खैर मैंने खुदावंद से दुआ की, खुदावंदा निजात दे, रहम कर। खुदावंद की तरफ से मुझे जवाब आया यासिर कि मैंने तेरे बच्चों की वजह से तुझे छोड़ दिया। हाँ, praise the Lord. और यकीन माने इस बात को सेकंड किसने किया? इस बात को सेकंड मेरे सबसे छोटे बेटे आफ्ताब ने किया। उसने मुझे फोन किया कि बाबा मेरी जीसस के साथ बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि मैं आपके बाबा को ठीक कर दूंगा। Praise the Lord, praise the Lord. और यकीन माने कि जब मैंने ये रोया देखी, और जब ये सारा सूरत हाल हुई, जब मैंने आफ्ताब के साथ बात की, तो उसके बाद से मेरी सूरत हाल जो है वो ठीक होना शुरू हो गई। Praise the Lord. और यकीन माने यासिर, जब सुबह सैंपल के लिए मेरा ब्लड लिया जाता है, वो ब्लड, उसका कलर इतना खूबसूरत, Praise the Lord. कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से आप महसूस कर रहे थे, मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है। शुरू हो गया, मेरा चेहरा जो है वो फ्रेश हो गया एकदम, और मैंने महसूस किया कि खुदावंद ने वाकई मुझे नई जिंदगी से मामूर किया है। Praise the Lord, praise the Lord. पास्टर जी, बहुत आपकी टेस्टमनी सुन के बहुत जो है अंदर जो है एक पाखरू का मसा मैं फील कर रहा हूँ कि मतलब किस तरह खुदावंद ने आपकी जिंदगी में काम किया। और उससे पहले यासिर ऐसा हुआ, एक और टेस्टमनी मैं आपके साथ बांटना हूँ। यानी कि मैं मतलब सुन रहा हूँ कि आपकी जिंदगी जो है पूरी गवाहियों से भरी हुई है। मैंने कहा ना कि पर्सनल इनकाउंटर आप पे खुदा की कुदरत को जाहिर कर देता है, और ये साबित कर देता है कि खुदावंद आपके साथ। यीशु ने कहा था अपने शागिर्दों को कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये ऐसे ही बात नहीं कर दी यीशु ने, यकीनन वो यासिर हमारे साथ है, आपके साथ है, हमारे सुनने वालों के साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हुआ कि मैं यहाँ जिस घर में रहता हूँ, मैं कुछ पका रहा था, कुछ फ्राई कर रहा था, और ऐसा हुआ कि मैं तेल को ऊपर रख के भूल गया, और जब मुझे याद आया तो मैं फौरन से किचन में गया, और किचन में जाते ही मैंने देखा कि तेल जो है
وہ جل گیا سارا. اور میں نے غلطی یہ کر دی کہ اس تیل پر پانی ڈال دیا, اس تیل پہ پانی ڈال دیا کہ یہ جو آگ تھوڑی سی لگی ہوئی ہے یہ بجھ جائے. لیکن وہ غلطی جو ہے وہ مجھے بھاری پڑ گئی. پورے کچن میں یاسر, پورے کچن میں آگ لگ گئی. پریز دی لارڈ. آپ مطلب اس آگ کی چپیٹ میں آ گئے؟ بالکل, اس پورے کچن کے اندر آگ لگ گئی. اور اس دن بھی میں نے یہ جو ہے وہ اپنے اندر سوچ لیا تھا کہ آج یہ میرا آخری دن ہے. لیکن یقین مانے پتہ نہیں کہاں سے ہمت آئی میرے اندر کہ نہیں, یہ زندگی کا تیرا آخری دن نہیں ہے. خداوند نے اس وقت میری آنکھیں کھولیں اور مجھے حکمت دی کہ آگ تو اوپر لگی ہوئی ہے, نیچے نہیں لگی ہوئی, تو نیچے سے گھٹنوں کے بل نکل سکتا ہے. تو میں گھٹنوں کے بل ہو کے اس آگ میں سے باہر نکلا, اور میرا یہاں سے سارا فیس جو ہے تھوڑا سا جلا, لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا. جتنی آگ وہاں لگی تھی اس آگ میں سے نکلنا زندہ بچ کے, یہ خداوند خدا کا معجزہ ہی ہے. پریز دی لارڈ. پاسٹر جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کی ساری گواہیاں سن کے. میں بولتا ہوں کہ گواہی کے لیے پورا دن بھی جو ہے وہ ہمارے لیے کم ہے. جب ہم خدا ان کی شکر گزاریاں دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں تو پورا دن بھی ہمیں کم پڑتا ہے. یہاں پہ پاسٹر جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو, ہمارے ویورز کو جو ہے ٹھیک ہے کچھ ورڈ آف موٹیویشن دیں کہ کس طرح وہ خداوند میں پیوست ہوں, کس طرح وہ بڑھیں اور دنیا کے ساتھ قدم بقدم ملا کر جو ہے وہ چلنے والے بن سکیں. جی یاسر, کیوں نہیں. ہمارے چرچ کے ایک ممبر ہیں آصف سلیم صاحب, وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے متعلق جو ہے کافی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور ہم آئیڈیاز ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک بات کو شیئر کیا. ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سندھ سے ہے, تو ان کے کافی سارے سندھی دوست ہیں, ان میں ہندو بھی ہیں. تو ان کے ایک ہندو دوست نے انہیں کہا کہ آصف صاحب آپ کی کمیونٹی نے کوئی خاصی ترقی نہیں کی, ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, ہم بھی اسی ظلم, زیادتی, تشدد کو, تعصب کو سہتے ہیں, لیکن جب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں پہ آتی ہیں تو آپ ڈنڈے سوٹے نکال لیتے ہو اور انصاف حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہو. لیکن ایز اے ہندو کمیونٹی ہمیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے کبھی اپنے حق کے لیے ڈنڈے سوٹے اٹھائے ہوں. اس کے برعکس ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تعلیم حاصل کی, ہم پڑھے. اور آپ جانتے ہو یاسر کہ کراچی سندھ میں جتنے بھی بڑے گورنمنٹ کے پرانے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ڈی ایس, ایم ایس, کراچی میں تو آلموسٹ ساری ڈاکٹرز جو ہے دے بیلونگ ٹو ہندو فیملیز, دے آر ہندو. بالکل بالکل. اور اس لیول تک وہ پہنچے ہیں. کس طرح پہنچے ہیں؟ تعلیم حاصل کر کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ملک میں رہتے ہوئے تعلیم سے اپنا نام بنایا ہے, اور تعلیم حاصل کر کے ہی اب ہم اپنے وہ سارے رائٹس لیتے ہیں جو کہ ایز اے مینورٹی ہمیں چاہیے. تو انہوں نے, آصف صاحب نے مجھ سے یہ بات شیئر کی, تو میں نے کہا واقعی آپ درست کہہ رہے ہو. تو میں اپنے ویورز کو, اپنے سننے والے نوجوان, بزرگ, بچوں کو اس پلیٹ فارم کے حوالے سے یہ انکریجمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, میرے بچوں, تعلیم حاصل کرو, ایجوکیشن حاصل کرو. یاسر یہ ایک ایسا زیور ہے جو آپ کو خوبصورت بنا دیتا ہے, بے شک. اور یہ ایسی دولت ہے جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور تعلیم کے بعد ہی آپ ایک لیول تک پہنچ سکتے ہو, اپنے رائٹس کو حاصل کر سکتے ہو, اپنی بات کو منوا سکتے ہو. تو اگر ہم نے کچھ بننا ہے تو اس کے پیچھے تعلیم ہے. ایک بڑے اچھے یوٹیوب پہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والے اور سننے والے ساتھیوں سے.
उन्होंने ये कहा था कि पढ़ लो महंगे हो जाओगे। Praise the Lord. Praise the Lord. उन्होंने कहा कि पढ़ लो महंगे हो जाओगे। तो वाकई ही पढ़ाई जो है वो हमें महंगी कर देती है। बेशक, बेशक। तो यहाँ पे मस्कत ओमान में भी रहते हुए मैंने एजुकेशन पे काम किया है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं है। किसी भी उम्र में आप तालीम हासिल कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर आप देखो कि तालीम बालगा के कितने प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं और बहुत से बुजुर्ग लोग वहाँ आके तालीम को हासिल करते हैं और उस उम्र में जाके वो तालीम याफ्ता कहलाते हैं। Praise the Lord. तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मेहनत करें तालीम पे, ये आपको तरक्की दिलवाएगी। Praise the Lord. लास्ट में पास्टर जी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए प्रे करें ताकि हम भी आपसे बरकत पाएं। आए हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू है खुदावंद हमारी जिंदगियों में गवाहियों को रखता है, जो है खुदावंद हम एक दूसरे की ईमान की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए खुदावंद शेयर कर सकते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के लिए, ऐ खुदावंद जो फराहम किया गया उर्दू चर्च सोहार के लिए, वहाँ के पासबान पास्टर फवाद अगस्टिन के लिए और भाई यासिर के लिए, जिनके वसीला से खुदावंद ये प्लेटफॉर्म फराहम किया गया ताकि लोग आकर अपनी गवाहियों को बांट सके। खुदावंद दुआ करते हैं कि इसको और ज्यादा बरकत दे और ऐ खुदावंद इन सारी गवाहियों के वसीला से जो यहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं बहुत सी जिंदगियां मसीह यीशु में मजबूत होने वाली हो सके। हमारी दुआ को सुन, तेरे जलाली और पवित्र नाम में मांग कर पाते हैं, आमीन। खुदावंद की दुआ में शरीक हो। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर और कुसूर माफ करते हैं तो भी हमारे कर्जा में माफ फरमा। मैं आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और खुसूसी तौर पे सुनने वाले नाजरीन और हाजरीन के साथ अब्दुल्लाबाद कायम और दायम रहे, आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बड़े कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और अपनी तमाम जिंदगी की गवाहियों को हमारे साथ शेयर किया ताकि सुनने वालों का ईमान मजबूत हो। सारा जलाल सारी इज्जत खुदावंद की जात को। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम व्यूअर्स का कि आप हमारे साथ बने रहे और आपने इन तमाम गवाहियों को सुना। गवाहियों को सुनकर आपके ईमान में मजबूती होगी और आप खुदावंद में पेवस्त होंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप बने रहें और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे या ईमेल्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपकी गवाही देखें और आपको यहाँ पे वेलकम करें ताकि आप भी आकर खुदावंद के अजाइब कामों का बयान दूसरों तक कर सकें। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ और आप सबको कहता हूँ शब खैर। गॉड ब्लेस यू ऑल।